والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ ماہانہ درس قرآن و حدیث کی نشست میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی آیت طیبہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں صحیح بیان کرنے، سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں علم و اعتقاد کی دولت نصیب فرمائے. پروردگار عالم جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے رستے کی پیروی کرتا ہے، کسی دوسرے رستے کی اتباع کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو یہ کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، اور نمبر دو وہ جو اہل ایمان کے رستے کو چھوڑے گا. جو رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے رستے کو چھوڑے، جو عقیدہ، جو طریقہ،
جو منہج، جو مسلک اہل ایمان کا چلا آ رہا ہے، جو اس کو چھوڑے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت طیبہ سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی اور امتیوں کا سب سے پہلا طبقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات طیبات کا طبقہ سب سے پہلے مومن اس امت میں اور سب سے پہلے ایمان والوں کی جماعت حضور کے صحابہ کی جماعت ہے۔ جو ان کے راستے کو چھوڑے گا اور جو ان کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہیں رکھے گا وہ کبھی جنتی ہو سکتا نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو ایمان والوں سے یہاں مراد وہ تو نہیں ہے نا، باقی سارے چھوڑ کے جو 15ویں صدی میں آئے یا 14ویں صدی میں آئے وہ مراد ہیں۔ جب ایمان والوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ایمان والے حضور کے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث طیبات میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر ہمیں ایک خطبہ دیا۔ آج یہاں میں کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، یہاں حضور نے کھڑا ہو کے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اوصیکم باصحابی، اے لوگو میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام لینا، اور علیکم بالجماعہ، تم پر ایمان والوں کی جماعت کا ساتھ دینا لازم ہے، جس پر مسلمان رہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت رہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تم نے فرقوں سے بچ کے رہنا ہے، تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ فرقوں سے بچنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے؟ جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ اور امت میں سب سے پہلی جماعت حضور کے صحابہ کی جماعت ہے۔ ایک تو یہ حدیث جامع ترمذی کتاب المناقب سے، اور اس کے ساتھ احادیث کو ملاتے چلے جائیں، مشہور حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی، جو کہ سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکات المصابیح میں، حدیث کی درجنوں کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے باخبر کیا اور فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں ان میں ان امتوں کے 72 فرقے اور 72 گروہ بن گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الواحدہ، حضور وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو فرمائے ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ وہ جنت میں جانے والی کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ تو اب جماعت کی جب بات آئے گی، اجتماعیت کی بات آئے گی، اجماع کی بات آئے گی، اور مسلمانوں کے سواد اعظم کی بات آئے گی، تو سب سے پہلے رستہ دیکھنا ہوگا حضور کے صحابہ کا رستہ، حضور کے صحابہ کا عقیدہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت جس رستے پر قائم تھی اور جماعت صحابہ جس عقیدے پر قائم تھی،
اور جو نظریات نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے تھے، جو صحابہ سے اپنا دامن چھڑائے گا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط نظریات رکھے گا، وہ اہل حق اور اہل جنت ہرگز ہو سکتا نہیں۔ اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم تمام صحابہ اور بالخصوص حضور علیہ السلام نے خلفائے راشدین کی اتباع کا اور ان کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ امت میں افتراق و انتشار دیکھے گا۔ جب امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں، نئے نئے فرقے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، نئے نئے عقائد و نظریات پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے، اس کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اختلاف کے موقع پر بھی اپنی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اختلافات پیدا ہوں گے، نئے نئے عقیدے جنم لیں گے، نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، تم نے فرقیوں میں نہیں بٹ جانا، بلکہ تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے اور تم نے اہل حق کے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات طیبہ اور احادیث طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اہل ایمان کا رستہ اور مومنین کا رستہ وہ تھامنا ضروری ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی تشریح اور تفسیر وہ مانیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور جب حدیث کی بات آئے گی تو حدیث کی تشریح وہ مانیں گے جو صحابہ کرام اور امت کے اماموں نے فرمائی۔ اگر کوئی شخص 15ویں صدی میں اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا مطلب اور مفہوم غلط نکال کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اور قرآن کی آیت کا وہ مفہوم نہ ہو بلکہ اس کا مطلب اور ہو اور اس کا معنی اور ہو، معنی اور مطلب چینج کر کے وہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیں کہ یہ ترتیب ہے ہماری کہ ہم قرآن کی جب تفسیر کرتے ہیں تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ہم حدیث کی شرح کرتے ہیں تو صحابہ اکرام اور امت کے اماموں کی تشریحات کا سہارا لیتے ہیں۔ جتنے گمراہ فرقے اور جتنے گمراہ ٹولے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر قرآن مجید پڑھنے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے باوجود وہ ڈائریکٹ اس معنی میں پڑھتے ہیں کہ وہ اس آیت میں اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے لوگ فتنہ برپا کرنا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن اللہ کے نبی سے نہیں سیکھا بلکہ خود قرآن پڑھ کے اپنی طرف سے اس کا مطلب نکالتے تھے۔ جب صحابہ کے مقابلے میں وہ لوگ آئے تو صحابہ نے بتایا کہ تم جو مطلب قرآن کا بیان کر رہے ہو قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت کا تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک گمراہ فرقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں پیدا ہوا، جنہوں نے اہل ایمان کا رستہ چھوڑا، جنہوں نے صحابہ کرام کا رستہ چھوڑا، لیکن اس کے باوجود ذرا سوچئے، توجہ کیجئے، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے تو گرنتھ یا وید پڑھتے تھے یا تورات یا زبور پڑھنے کے دعوے دار تھے، نہیں، بلکہ وہ قرآن ہی پڑھنے کے دعوے دار تھے۔ قرآن کی آیتیں اور قرآن پڑھ کے وہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرمائی۔ صحیح بخاری میں
6930 6931 32 33 34 یہ مسلسل احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2472 تک 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں کتاب الخوارج پورا چیپٹر اور باب امام ابو داؤد لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ فرمائے یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن، کہ ایک ایسی قوم اس امت میں نکلے گی، ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بولی کیا پڑھیں گے؟ بولے کیا پڑھیں گے؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اے صحابہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ وعملکم مع عملہم، اپنے اعمال کو تم ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا اور حقیر جانو گے، وہ اتنے عمل کریں گے۔ لیکن فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ رطبا لینا، وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو بڑا تر و تازہ بڑے مزے سے پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں اور نیک اعمال، قرآن کی تلاوت، اور یقولون من قول خیر البریہ، حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں بہت زیادہ کثرت سے کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، دیگر کتب حدیث میں ایک واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مال غنیمت صحابہ کرام نے تقسیم کرنا شروع کیا، کسی قبیلے کو کچھ زیادہ دیا، کسی کو کچھ تھوڑا دیا۔ کچھ قبیلوں کو حضور نے زیادہ اس لیے دے دیا کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی دل جوئی ہوگی۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، تو جو کریں، ایک شخص آگے بڑھا، اس کا نقشہ، اس کا حلیہ صحابہ نے بیان کیا۔ اس کا حلیہ یہ تھا کس اللحیہ، داڑھی اس کی بہت گھنی اور باری تھی، مشمر الازار، اور اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت بلند تھی، محلوقن، سر سے ٹنڈ تھی، اور اس کے ماتھے پر سجدے کر کر کے پیشانی پر سجدوں کا اثر محراب بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد اعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی اور عرض کی حضور اجازت دیں اس کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روکا اور کہا کہ نہیں، اور جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا من ضدی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ قرآن کو بڑا مزے سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے۔ اب یہ پورا حلیہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، یہ حلیہ آپ سامنے رکھ لیں، یہی وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کے دور میں نکلے، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی، اس سے آپ سمجھ جائیں۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سنی بیچارے بولے بالے، وہ لوگوں کے ماتھے پر پیشانی پہ بنا ہوا سجدے کا نشان دے کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا نیکوکار ہوگا،
اور اس کی لمبی داڑھی دیکھ کے کہتے ہیں سمجھتے پتہ نہیں کہ یہ کس پائے کا اور کس مقام پہ پہنچا ہوگا، لیکن ان تمام احادیث اور روایت کو سامنے رکھ کے یہ بات دل اور ذہن دماغ میں بٹھا لیں کہ جس وقت تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہی لوگ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ لشکر سے تقریباً 10 یا 12 ہزار لوگ پہلے اپنے آپ کو حضرت علی کا بڑا محب اور اپنے آپ کو شیعیان علی کہنے والے تھے۔ یہی 10-12 ہزار لوگ مولا علی سے ایک مسئلے پر ناراض ہو کے باہر نکل گئے اور پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے اشرکت فی دین اللہ الرجال، اے علی تو نے اور معاویہ نے آپس میں صلح کر کے جو یہ بات طے کی ہے کہ جو حاکم اور ثالث فیصلہ کر دیں ہمیں وہ ثالث کا فیصلہ منظور ہوگا، تم نے بندوں کو حاکم بنا کے خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے۔ اشرکت فی دین اللہ الرجال، تو نے خدا کے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، اس لیے اے علی ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے، تو اور معاویہ نعوذ باللہ تعالی مشرک ہو چکے ہو۔ اور مولا علی کو چھوڑ کے تو پھر وہ نکل گئے اور مولا علی کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک اور کافر کہنے کی ناپاک جسارت کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے، مولا علی کے چچا کے بیٹے، مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں میں ان کے ساتھ جا کے بات کروں کہ یہ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں، توجہ کریں ذرا، مشرک کیوں کہتے ہیں۔ مولا علی نے اجازت دی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے اور جا کے پوچھا کہ تم مولا علی کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں، بس اللہ ہی حاکم ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم ماننے وہ مشرک ہے، لہذا علی بھی مشرک ہے نعوذ باللہ اور معاویہ بھی مشرک ہے۔ اب یہ ہے ان کی خارجیوں کی سوچ کہ آیت قرآن کی لیکن مطلب غلط نکالا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2468، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کا یہ نعرہ سنا